Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ قسم کے تیز رفتار اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں مال کے محبت میں گرفتار ہو گیا اپنے رب کے یاد سے غافل ہو کر، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چھپ گیا. ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو جھاڑنے لگے. گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا کہ اللہ نے انہیں جانشین بنایا اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کا حکم دیا اور خواہشات سے پیروی سے روکا، کیونکہ جو لوگ اللہ سے راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور خواہشات کی وجہ سے ہی ہٹتے ہیں تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ اللہ نے جو دن متعین کر رکھا ہے حساب کا اس کو بھول چکے ہیں. پھر ذکر ہوا کہ آسمان اور زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے بالکل برحق پیدا کیا ہے، وہ باطل نہیں ہے. اور جن لوگوں کا ایسا گمان ہے کہ یہ سب بیکار چیزیں ہیں تو ان کے لیے بربادی ہے، اور وہ بربادی عذاب جہنم ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور جو زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں ان دونوں کو برابر کر دے، یا یہ کہ متقیوں کو اور فجاروں کو برابر کر دے، تو یہ صرف ان کا وہم ہے. اللہ ایمان والوں کو مفسدوں کی طرح اور متقیوں کو فاجروں کی طرح نہیں بناتا ہے. بس اس نے کتاب نازل کی ہے جو بہت مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس معنی میں ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اور سلیمان بڑے ہی نیک بندے اور اللہ سے بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. یعنی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا گیا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ویسے ہی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے حکومت سے نوازا، وہ بھی بادشاہ ہوئے. اور ایسے جلیل القدر بادشاہ ہوئے، ایسے عظیم کیا بولتے ہیں کہ شان والے بادشاہ ہوئے کہ ویسی بادشاہت اللہ نے پھر دوبارہ کسی کو نہیں عطا کی. اب یہی سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، چونکہ بادشاہت کا ذکر آیا تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کے پاس گھوڑے لائے گئے شام کے وقت، یعنی جب دن ڈھل جاتا ہے اور شام سے پہلے کا واقعہ جب غالباً وہی عصر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گھوڑے پیش کیے گئے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ شروع کیا، گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا، کیونکہ گھوڑوں کی ایک عجیب شان ہے اور عجب پہچان ہے۔ گھوڑے اس دور میں جہاد کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، اور تیز رفتار سواری کے لیے بھی گھوڑوں کا ہی استعمال ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے گھوڑوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ گھوڑے، خچر اور گدھے یہ جو ہے اللہ نے بنائے ہیں تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو اور تمہاری زینت کا ذریعہ بھی بنے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ زینت بھی ہیں اور ساتھ میں سواری بھی ہے۔ اور آج بھی گھوڑا جو ہے جن کے ہاں بھی ہوتا ہے وہ زینت کا ہی سبب ہوتا ہے، اور اس کی ایک عجیب شان ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کو گویا کہ جب پارلیمنٹ لے جایا جاتا ہے تو گھوڑوں کے بگھیوں کے پر ہی جو یا یوں کہہ لیجیے اپنی گاڑی پر وہ سوار ہوتا ہے، تو گھوڑوں کے دستے ہی جو ہے وہ آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، جو ایک شان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پریڈ ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، 26 جنوری ہوتی ہے یا وغیرہ وغیرہ، اب اس میں دیکھیے گھوڑوں کے ایک باقاعدہ فوج ہوتی ہے پوری، وہ اس کے ساتھ ان کی پریڈ ہوتی ہے، جو گھوڑ سوار فوجی ہوتے ہیں وہ پورا لے کر راج بھون سے لے کر وہاں تک، یا یوں کہہ لیجیے کہ راشٹرپتی جہاں پر رہتے ہیں اس بھون سے لے کر جہاں پر ہوتا ہے پریڈ، وہ گھوڑوں کے ساتھ ہی ان کے استقبال کے لیے ان کو گھوڑوں کو آگے آگے رکھا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں گھوڑے بہرحال زینت بھی رہے ہیں اور سواری کا بھی کام دیتے رہے۔ ہمارے ایم یو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی وی سی آتا ہے تو گھوڑوں کے بگھیوں پر ہی اس کو لایا جاتا ہے۔ گاڑیاں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک شان ہے اس کی بہرحال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ گھوڑے بہت زبردست ہیں، ان کی صفت اللہ نے بتائی ہے کہ یہ صافن تھے اور جیات تھے۔ صافن کیا چیز ہے؟ یعنی گھوڑے اتنے مضبوط، تندرست، توانا اور چست اور پھرت ہوتے ہیں کہ اس کی صفت صافن سے بتائی گئی ہے۔ اور جو گھوڑے صافن ہوتے ہیں ان کی ایک خاص صفت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 3 پیر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 3 پیر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پیر جو ہے وہ صرف ہلکا سا ناخن ان کا جو ہوتا ہے، کھر کہہ لیجئے یا نیچے جو لگاتے ہیں لوہے کا، تو بس وہ صرف ٹیکے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ہلا رہے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہوتے ہیں صرف 3 پیر پر۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دوڑنے کے لیے، چلنے کے لیے، سواری کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اور جودت یعنی جو اعلیٰ قسم کی عمدگی ہوتی ہے، تیز رفتاری، اس سے تعبیر پیش کی گئی ہے۔ تو ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ قسم کے عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں جن کی صفت جودت اور صافن بتائی گئی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب یہ کتنے پیش کیے گئے؟ 1000 گھوڑے یا 20,000 گھوڑے، جو بھی رہے ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ شروع کیا تو اس معائنے میں اتنے منہمک ہوئے کہ عصر کے نماز کا وقت یا اس وقت جو آپ تسبیح اور ذکر کیا کرتے تھے وہ آپ کا معمول چھوٹ گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوب گیا۔ اب حجاب اوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو بیچ میں حائل ہو جائے اور وہ پردے کا ذریعہ بن جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، کوئی آدمی ادھر کھڑا ہو جائے تو ہمارے اوٹ میں کھڑا ہو گیا وہ،
اب ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو کوہ قاف سے پرے ایک پہاڑ تھا جہاں پر یہ سورج جا کر ڈوبتا تھا. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پچھم میں جا کر ڈوب رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہر ایریے میں لگاتا ہے کہ یہ سورج فلاں جگہ ڈوب رہا ہے. تو بہرحال سورج اس جگہ پر جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، تو یہ ایسا لگتا تھا کہ جو حجاب نام کا پہاڑ تھا اس کے پیچھے جا کر سورج غروب ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام جب منہمک ہوئے تو بالکل منہمک ہو گئے اور آپ کو بالکل بھی یاد نہیں رہا ذکر کا اور اللہ کی عبادت کا، بس اسی میں لگے رہے یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو دیکھا کہ ارے ہم تو گھوڑوں کی محبت میں اس قدر وارفتہ تھے، اس قدر اس میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمارے ذکر کا اور نماز کا وقت بھی نکل گیا اور ہمیں خیال بھی نہ آیا، پتہ بھی نہ چلا. اس سے آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا. چنانچہ آپ نے کہا کہ گھوڑوں کو واپس لائے جائیں. گھوڑوں کو واپس لایا گیا. اچھا، یہ گھوڑے کیسے تھے؟ ایک تو یہ جو صفت بیان کی گئی یہ تو تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دریائی گھوڑے تھے جن کے جسم پر اگے ہوئے تھے اور بہت تیز رفتار تھے. پھر ویسے گھوڑے دوبارہ کسی کو عطا نہیں ہوئے، چونکہ دریائی گھوڑے اگر ہوں اور ان کے اس پر ہو گیا کہ اس اعتبار سے وہ اڑنا بھی جانتے ہوں اور ان کی رفتار بہت تیز ہو، تو ہمارے پاس تو جو زمینی گھوڑے ہوتے ہیں، زمین پر چلنے والے، پیدا ہونے والے، وہی ہیں. کہ سلیمان علیہ السلام کے خصوصی طور پر اگر دریا کے گھوڑے عطا کیے گئے ہوں جن کے پر ہوں تو یہ ایک قسم کے شان ہے اور نرالی شان ہے جو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. سلیمان علیہ السلام نے انہیں واپس بلوایا اور مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں کو اور ان کے گردنوں کو آپ کیا کریں؟ سہلانے لگے، چھو کر ان کو سہلانے لگے. تو ایک طرف تو نماز کا افسوس تھا، لیکن ایک طرف اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اگر نماز ہماری چھوٹ گئی تو اس لیے نہیں چھوٹی کہ ہم کسی دنیاوی کام میں مشغول تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے راہ جہاد میں استعمال ہونے والے جو گھوڑے تھے انہی کے ہم معائنے میں تھے، تو یہ نماز ہماری قضا ہوئی، گویا کہ جہاد کی ہی ہم تیاری میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ خندق کے موقع پر غالباً کئی نمازیں، 4 نمازیں بیک وقت قضا ہوئی تھی. آپ نماز نہیں پڑھ پائے تھے، اتنا زیادہ پریشر تھا دشمنوں کا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بے سر و سامانی کی حالت میں جو خندق کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ بھی اس میں مگن تھے، کچھ تو خندق کھودنا یا پھر اس کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے ایسا وقت گزرا کہ آپ کی ساری نمازیں قضا ہوتی چلی گئی اور پتہ نہیں چلا. بہرحال آپ نے نماز قضا کی بعد میں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے. ایسی کوئی شخص سو رہا ہو اور ایسا سویا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، نیند نہیں کھلی اور وقت نکل گیا، تو وہ شخص سو رہا تھا اس لیے وہ ابھی گنہگار نہیں ہوا. لیکن ایک شخص اس کا عادی ہے کہ نہیں ہم سوئیں گے 12 بجے، اٹھیں گے ہم 9 بجے، وہ گنہگار ہے. وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اگر وہ سنت کے مطابق سوتا ہے اور وقت پر سوتا ہے عشاء کے فوراً بعد، پھر وہ صبح کو اٹھنے والا بھی ہوتا ہے وقت پر، بالفرض اگر اس کی آنکھ لگ گئی ایسے کہ وہ نہ اٹھ پائے تو جس وقت وہ اٹھے گا اسی وقت اس کا وقت ہوگا، وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں. اسی طرح دین کے کام میں اگر کوئی لگا ہوا ہے، سمجھ رہے نہیں، تو وہاں پر اگر کوئی نماز قضا ہو گئی بے خیالی میں تو پھر وہ نماز قضا نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ وہ جب بھی پڑھ لے گا وہ اس کو اجر ملے گا
اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ تو سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے جو گھوڑے تیار کیے جا رہے تھے ان کے معائنے میں تھے، تو بہرحال ایک اعتبار سے جہاد کی تیاری میں تھے، اس خیال میں نماز چھوٹ گئی۔ تو ایک طرف نماز کے چھوٹنے کا بھی افسوس تھا، لیکن دوسری طرف جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو اس کی خوشی بھی تھی۔ لیکن فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ میں بعد نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً گھوڑوں کو بلوایا اور پھر ان کو کہا کہ ان کو دوڑا دیا جائے۔ پھر گھوڑوں کو تیز رفتار کے ساتھ دوڑا دیا گیا، وہ یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، لوگوں نے کہا کہ یہاں تک کہ وہ گھوڑے کیا ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ کو اس بات پر خوشی ہوئی کہ گھوڑے بہت تیز رفتار ہیں اور اچھے اور اعلیٰ قسم کے۔ لیکن بہتر بات جو ہے وہ یہی ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کر رہے تھے، گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے، اسی درمیان میں نماز فوت ہوئی، آپ کا ذکر فوت ہوا، آپ کا معمول فوت ہوا، تو آپ کو افسوس ہوا۔ آپ نے گھوڑوں کو بلایا تو اللہ نے یہاں پر اشارے کے نام میں فرمایا حتیٰ تفق مسحا بالسوق والاعناق، یہاں تک کہ وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں جھاڑنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ تلوار سے، افسوس نماز چھوٹنے کا تھا تو تلوار سے ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیاں اڑانے لگے، یعنی ختم کرنے لگے۔ فرمایا کہ عبادت سے ہم غافل ہو گئے دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کے محبت کی وجہ سے، اس لیے ہم ان کو جو ہے قربان کر دے رہے ہیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے۔ چنانچہ جتنے گھوڑے تھے سب کو انہوں نے گویا اس اعتبار سے ذبح کر ڈالا، سب کی گردنیں مار دی اور سب کی پنڈلیاں کاٹ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ نماز میں وہ مشغول تھے اور بہت گھنا باغ تھا، کھجور کا باغ بہت گھنا تھا۔ ایک پرندہ آیا، چھوٹی سی چڑیا جو چہچہانے والی ہوتی ہے، وہ آئی اور اسی میں وہ چہچہانے لگی اور اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس پیڑ سے اس پیڑ پر اڑنے لگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملا تو وہیں چیں 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 وہ کر رہی تھی۔ صحابی کی نظر اس چڑیے پر پڑ گئی اور نماز کی حالت میں ہی آپ چڑیے کو دیکھنے لگے اور ادھر ہی مگن ہو گئے، یعنی ذہنی اعتبار سے نماز سے باہر تھے، بقیہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ آج یہ باغ جو مجھے بہت محبوب ہے اور اس میں چڑیا آئی، اس کی چہچہاہٹ جو ایک خوبصورت قسم کی آواز تھی، اس میں ایسے مگن ہوا، یعنی دنیا کی محبت میں ایسے مگن ہوا کہ اللہ کے یاد سے میں غافل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس لیے میں اپنا یہ سارا باغ جو مجھے بہت محبوب ہے میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، دے دیا۔ ایسے بہت سے واقعات اس طرح کے، بہت سے واقعات۔ ایک صحابی ہیں، ان غریب تھے، ایک یہودی ان کے بغل میں تھا، اس کی کھجور کا کچھ حصہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ وہ ادھر صحابی کی طرف آگے گرتا تھا، تو کھجور وغیرہ جیسے وہ گر جاتی تھی ان کے سین میں، بچے کھا لیا کرتے تھے، تو یہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ وہ صحابی ذکر بھی کر دیتے تھے، بتا بھی دیتے تھے اور معافی مانگتے تھے یا اجر دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بہرحال اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہمیشہ اجر دے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے، اس کو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو اجرت لوں گا اور ہر حال میں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا کہ تم اپنا درخت بیچ دو، دے دو اگر اس کے بدلے میں تم کچھ لینا چاہتے ہو تو نے کہا نہیں، ایسے نہیں دیں گے، ہم اس کو بڑی قیمت میں دیں گے۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی، اس نے اس کی قیمت بہت لگا دی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب یہ سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری بھی سنی کہ جو شخص یہ درخت خرید کر
ان صحابی کو دے دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ فوراً گئے، یہودی سے معاملہ طے کیا، بھائی یہ کتنے کا دے رہے؟ کہا کہ خریدو گے کیا؟ کہاں بتاؤ۔ کہا ہم کو کم از کم 100 پیڑ یا جتنے رہے ہوں یا اس سے بھی زیادہ اس نے مانگے کہ اتنے اگر ہم کو اس کے بدلے میں پیڑ دیے جائیں کھجور کے تب ہم یہ دے سکتے ہیں۔ ان صحابی کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں سینکڑوں کھجور کے پیڑ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایک پیڑ کے بدلے میں اپنا سارا باغ دے دیتا ہوں، سارا باغ دے رہا ہوں، جاؤ لے لو تم، وہ مجھے یہ پیڑ دے دو۔ اس نے دے دیا۔ اللہ کے نبی کو آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ ایک پیڑ خرید لیا ہے اور ہم نے اپنا پورا باغ اس یہودی کو دے دیا ہے، اب یہ پیڑ فلاں صحابی کو آپ دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، اللہ نے آپ کے اس کے بدلے میں یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو ایسے واقعات بہت سے، کنویں کا واقعہ اسی طرح کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن جب مال کے محبت میں وہ پڑے تو فوراً اس سے جو ہے نکلے، تو اللہ کی یاد آئی تو کہا کہ نہیں، مال کے محبت نے ہم کو غافل کر دیا، اس لیے ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی گھوڑے اللہ کے حکم سے انہوں نے ذبح کر ڈالے۔ یہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس سے بہتر سواری، ان گھوڑوں سے تیز رفتار سواری اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، جس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔